بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی غیر محرم عورت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ تب سے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنا ہے جب سے مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی ایک اداکارہ تھی، مجھے نہیں پتا وہ کون تھی، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس میں پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ تو جیسے عام طور پہ باپ بیٹیوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو ایسے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ تو اس حوالے سے پھر یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی جیسے فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے ان میں پھر کئی سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے جو شخصیات ہوتی ہیں ان کا ہر جو کام ہوتا ہے اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ آیا کہ انہوں نے جو کیا ہے ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوگوں کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں، کچھ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ مناسب سمجھتے ہیں، کچھ برا سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے، تو اسی مناسبت سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے پھر نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ ٹھیک تھا یا پھر نہیں ٹھیک تھا۔ تو اس حوالے سے قرآن و حدیث سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری کے اندر 5288 اور مسلم کے اندر 1866 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واللہ ما آخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی النساء، کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے بیعت نہیں لیا کرتے تھے، الا بما امرہ اللہ، مگر اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے حکم دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے ساتھ کیسے ملاقات کیا کرتے تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ یقول لہن اذا اخذ علیہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ان سے عورتوں سے بیعت لیا کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمایا کرتے، کیا فرمایا کرتے کہ قد بایعتکن کلاما، کہ میں نے تمہارے ساتھ جو بیعت کی ہے وہ زبانی کی ہے، یعنی کلام کے ساتھ، بولنے کے ساتھ میں نے بیعت کی ہے۔ اب اس حوالے سے بعض روایت ملتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کا دوپٹہ ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا ایک کونا ایک سائیڈ پکڑتے ہاتھ میں اور اس طریقے سے بیعت لیا کرتے تھے، لیکن اس طرح کی جو روایات ہیں وہ بالکل ضعیف ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبانی بیعت لیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ۔ تو اس سے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو عورتیں آتی وہ پردے کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ عورتیں پردے کے اندر ہوتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ان میں سے کسی عورت کے سر کے اوپر ہاتھ نہ رکھتے، کسی عورت کو کسی بھی طریقے سے ٹچ نہ کرتے، حتیٰ کہ دوپٹے کو یا ان کا جو ایک پلو ہوتا ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کی سائڈ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لگا کے بیعت نہیں کیا کرتے تھے، صرف زبانی کلامی بیعت کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت ہے معجم الکبیر لطبرانی کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر کسی غیر محرم کو چھوئے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں ایک لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے، یعنی لوہے کا کیل اس کے سر کے اندر ٹھونکنا، اس کے سر کے اندر جو ہے وہ دبانا، یہ اس کے لیے کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے۔ یعنی یہ اتنا تکلیف دہ عمل ہے، تو اتنا تکلیف دہ عمل ہونے کے باوجود بھی کسی غیر محرم کے لیے، کسی غیر محرم کو چھونے سے یہ پھر بھی بہتر ہے۔ اب سر کے اندر اگر کیل انسان کے داخل کر دیے جائے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اب تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی انسان کے زندہ رہنے کا چانسز بھی نہیں ہے کہ جس کے لوہے کا کیل جس کے سر کے اندر داخل کر دیا جائے تو وہ اس کے زندہ رہنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کسی غیر محرم کو چھونا کو اتنا ایک بری چیز قرار دیا ہے، اتنا خطرناک چیز کہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے فعل کے حوالے سے اب یہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے دیکھیں، جو بھی خواتین طارق جمیل صاحب سے ملنا چاہتی ہیں ان کا مقصود دین کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی بھی دنیا داری کے حوالے سے نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دینی آدمی ہیں،
اور ان کے ساتھ دینی ہی ملاقات کی جا سکتی ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسی خواتین جو اداکارائیں ہوتی ہیں، یا دوسری جو عام طور پہ دینی معاملات میں جن کا عمل نہیں ہوتا، مسلمان تو ہوتی ہیں لیکن دینی لحاظ سے، یا پھر غیر مسلم بھی ہوں، دینی اعتبار سے ان کا عمل نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑے باادب طریقے سے مولانا صاحب کے سامنے آتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسی چیز جائز ہے اور ایسا کرنا چاہیے، اس چیز کی میں بالکل بھی میرا فہم ہے اس کے مطابق یہ گنجائش بالکل بھی نہیں نکلتی۔ بہرحال تو مناسب بھی یہی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، مناسب بھی ان کے لیے یہی ہے کہ ایسا نہ کریں، لیکن بہرحال اس میں دین کی جو ہے وہ دین کا مفاد بھی ہے کچھ نہ کچھ، کہ ایسے لوگ تھوڑا سا دین کے قریب آتے ہیں ایسی وجوہات کی وجہ سے، لیکن پھر بھی مناسب یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ تو یہ میرا فہم ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ احادیث بہرحال میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنا دی ہیں، وہ احادیث تو صحیح ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو استنباط کیا ہے میں نے، وہ میرا استنباط غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، کوئی شخص بھی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن احادیث کے ساتھ کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، کسی کو ایسی جرأت والی بات نہیں ہے کہ کوئی احادیث کے ساتھ اختلاف کرے، بر اس کا فہم یا کسی بھی عالم دین کا فہم اپنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا جو میں اس حوالے سے سمجھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا، جو احادیث تھیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو کما حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔